بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں 5ویں حدیث کا درس حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا اور عبادات کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ روزے دار کی ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول و منظور ہے۔ اسی حوالے سے آج کا درس حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ صحیح مسلم 2706۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی ہے، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی عبادات جو ہیں ان کا ثواب کون دیتا ہے؟ ان کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کو خاص کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کو خاص کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ عبادت ہی ایسی ہے۔ باقی جو عبادات ہیں اس میں ریاکاری کی گنجائش موجود ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، دکھاوے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب انسان باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور گھر میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتا بھی ہے، اور اگر اس بندے کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ان کو نہیں کھاتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں کھا لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ تمام چیزیں ترک کر دیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ تو روزے کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے کہ جو بندہ ہے میرے لیے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طریقے سے باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا ثواب اور اجر مقرر ہے۔ وہ اجر یہ ہے کہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر جس بندے کا جتنا خلوص زیادہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب اور اجر ملے گا، لیکن روزہ ان تمام عبادات سے بالا تر ہے، روزہ ان تمام عبادات سے اعلیٰ ہے۔ روزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ روزے کا کتنا اجر عطا کریں گے کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ تو پیارے ناظرین، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں روزے کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ یہ رمضان کے 10 دنوں کو خاص کر دیا گیا ہے، لیکن یہ رحمتیں پورا مہینہ چلتی رہتی ہیں، مغفرت پورا مہینہ چلتی رہتی ہے، جہنم سے چھٹکارا پورا مہینہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بندے کے لیے بہت بڑا انعام دیا ہے، اللہ رب العزت نے بندے کے لیے نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے ایک خاص مہینہ عطا کیا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان ان تمام رحمتوں کو دیکھ کر پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس کی ناکامی ہے۔ تو آج کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزے دار کا بہت بڑا شان ہے،
روزے دار کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہے۔ روزے دار کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مقبول ہے۔ اسی پر درس حدیث کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی حدیث آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 4 احادیث کا درس پیش کیا ہے وہ بھی آپ ضرور ملاحظہ کریں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔